نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا وسلطان مبین اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب فاستکبروا بس تکبر کیا انہوں نے وکانوا قوما عالین اور وہ سرکش قوم تھی فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا بس کہا انہوں نے کیا ہم ایمان لائیں ان دو انسانوں کے لیے جو ہمارے جیسے ہیں وقومهما لنا عابدون اور ان کی قوم ہمارے لیے غلامی کرنے والی ہے فَكَذَّبُوهُمَا پس چھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ پس ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے بنایا ابن مریم اور اس کی ماں کو نشانی وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو بلند جگہ کی طرف جو سکون اور چشموں والی تھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا تیسرا رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بطور نقلی دلیل کے بیان ہوا کہ قوم نے انکار کیا تو قوم تباہ و برباد ہوئی گزشتہ سبق میں اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر ہوا کہ انبیاء اپنی قوموں کے پاس گئے لیکن قوموں نے انکار کیا تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ نے ان کو ایسا مٹایا کہ آج ان کے قصے تو رہ گئے ہیں لیکن وہ قومیں مٹ گئی ہیں اور ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے قوم عاد قوم سمود وغیرہ ان کے قصے ہیں لیکن قومیں کوئی نہیں ہے نام و نشان مٹ گیا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں ثم ارسلنا موسیٰ،
وَأَخَاهُ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا بِآیاتنا، اپنی آیات دے کر، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں، ایک عصا اور ایک ید بیضاء۔ فرمایا لاٹھی کو پھینکو تو سانپ بن جاتی، اور ہاتھ جو بغل میں ڈال کر نکالتے تو روشن چمکدار ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو معجزے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کی تائید میں ان کے ساتھ تھے۔ اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام ہی رسول تھے، صاحب شریعت۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں بطور نیابت کے تھے، جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرے اہل میں سے ایک میرا وزیر، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، وزر سے ہے نا، وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ وزیر جو ہے، یہ جو ہمارے ہاں جن کو وزیر کہتے ہیں، ان کا بھی یہی معنی ہے کہ فلاں جو ہے بوجھ اٹھانے والا، فلاں محکمے کا بوجھ اٹھانے والا، اور وزیر اعظم سب سے بڑا بوجھ سمجھ آئی، سب سے زیادہ جڑا بوجھ اٹھائے، وہ ایک اور لفظ بھی بڑھنا لیکن وہ نہیں مناسب، وزیر اعظم کہتی ہے جی سب سے زیادہ جو بوجھ اٹھائے، ایک اور خطرناک لفظ بھی بنتا ہے، وہ پھر مناسب نہیں ہے، لیکن بوجھ اٹھانے والا جی ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے اتنا بڑا بوجھ عوام پر ہوتا ہے، اور جتنے وزیر ہوتے ہیں بوجھ ہوتے ہیں، ہوتے بوجھ اٹھانے والے ہیں، بوجھ ڈالنے والے نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بوجھ کون سا تھا؟ نبوت کا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ ایسا میرے اہل میں سے وزیر بنا جو اس نبوت کے بوجھ میں اٹھانے میں میرے ساتھ معاون بن جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون تھے۔ اصل صاحب شریعت نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام تائید میں ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی نشانیاں دی، اور سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ سلطان ملک پر غالب ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دلائل ایسے تھے جو فرعونیوں پر غالب آ گئے۔ وہ دلیل جو غالب آنے والی ہو اس کو بھی دلیل سلطان کہتے ہیں۔ سنیے جی، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلائل کے ساتھ، واضح غلبے کے ساتھ۔ بھیجا کہاں؟ الی فرعون کی جانب بھیجا، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی جانب، اس کے وزیروں مشیروں کی جانب بھیجا، اس کی سلطنت میں جو شریک تھے ان کی جانب بھیجا۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا۔ وَقَالُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھی سرکش قوم۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا فرعون، لوگوں کو کہتا، مصر والوں کو کہتا، اے میری قوم یہ تو دیکھو نا، الیس لی ملک مصر، یہ سارا ملک مصر میرا ہے، اور یہ نہریں اور یہ باغات ان کا میں حکمران ہوں، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تکبر کی باتیں کرتا۔ اور ایک جگہ قرآن نے جو نقل کی اس کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، نعوذ باللہ، میں بہتر ہوں یا یہ گھٹیا بہتر ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنا تکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا، میرے سچے دو نبی اس کے پاس گئے لیکن ان بدبختوں نے تکبر کیا۔ وَقَالُوا
قوما عالین، اور وہ سرکش قوم تھی۔ تکبر اللہ کو نہیں پسند۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا کہ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ہم اپنی آیات کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات متکبرین کے دلوں میں اثر ہی نہیں کرتی، اللہ کی آیات متواضعین، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والوں کے دلوں میں اثر کرتی ہیں، تکبر کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ہی نے شیطان کو خوار کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید کے اندر گرفتار کروایا تھا۔ فقالوا، وہ کہنے لگے فرعونی، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں ان دو انسانوں کے لیے، دو بشروں کے لیے، مثلنا جو ہم جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی ساری قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے، ان کی قوم غلامی کرنے والی ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کو نبی مان لیں؟ یہ تو نہیں ہوگا بھائی۔ اب یہ کیا ہے؟ تکبر ہے نا، کہ ان کی قوم غلام ہے اور ہم ان کو نبی مان لیں، تو گویا کہ ہم ان کی اطاعت کریں؟ نہیں بھائی نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ اس تکبر نے ان کو ذلیل کیا۔ آج بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے، وہ جی یتیم، باپ پہلے فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، کبھی دادے کی کفالت میں، کبھی چچا کی کفالت میں، اب یہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور ساری قوم ان کے پیچھے لگ جائے۔ نعوذ باللہ من، اس تکبر نے ذلیل کر کے رکھ دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ اتنی بڑی مدد، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ، اور وہ تکبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تکبر اگر آ گیا تو سمجھو سب کچھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے پاس ہے کہ ہم تکبر کریں؟ حضور کو تو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں نے کبھی اس پر فخر نہیں کیا۔ انا سید ولد آدم، پوری انسانیت کا سردار، لیکن کبھی فخر نہیں کیا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میرا نام حاشر ہے، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات میرے پیچھے ہوگی اور میں سب سے آگے جا رہا ہوں۔ ولا فخر، لیکن میں نے اس پر کبھی فخر نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، کس بات پہ آپ کو فخر ہے؟ اتنے اونچے مقام پہ آپ کو فخر کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، العجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے اور فقیری میرا فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دعا مانگتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، جب میری موت آئے مسکینی کی حالت میں آئے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور دن قیامت میں میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی فرما۔ اللہ، تو آج بھی اللہ کو پسند ہے۔ بہرحال فرعون نے کیا کہا؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ہم ان کی بات کیوں مانیں جن کی قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تکبر کی وجہ سے فَكَذَّبُوهُمَا، جھٹلا دیا انہوں نے دونوں کو، فَقَالُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک کیے ہوئے میں سے ہو گئے، خود ہلاک ہو گئے، خود برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقام میں تو کمی کوئی نہ آئی، ہارون علیہ السلام کی عزتوں میں تو کمی کوئی نہ آئی۔ فَقَالُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، نئی بات مانی تو خود برباد ہو گئے، خود ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو تو کتاب عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ کی عظمت کی تو کیا بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں. اور آگے فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تم نے سنا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو بھی اپنی واضح نشانی بنا دیا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اجمالاً دیگر انبیاء کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، آخر میں اللہ کہہ رہے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ہم نے نشانی بنا دیا. توجہ کرنا، کہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے لوگ کہتے تھے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ ہمارے جیسا انسان ہے کیوں مانے، دیگر انبیاء کر کیوں مانے جی ہمارے جیسے انسان ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں، کل ہم نے پڑھا جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہر جگہ یہ اعتراض تھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے عام انسانوں کی طرح نہیں بنایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو عام انسانوں کی طرح تو نہیں آئے تھے، وہ تو بغیر باپ کے آئے تھے اور ماں کی گود کے اندر کلام کیا تھا. سبحان اللہ. اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر یہی بات ہے تمہاری کہ سارے انبیاء ویسے ہوتے جیسے ہم ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے نہیں تھے، ان کو کیوں انکار کیا گیا، ان کے ساتھ کیوں مقابلے اور جھگڑے کیے گئے؟ معلوم ہوا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں انبیاء اور ہم کیسے ہیں، صرف جب ضد اندر آ جائے پھر انسان کو تکبر اور غرور کچھ نہیں کرنے دیتا. ایک بات اللہ فرماتے ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بنایا. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری بات ہے یہ کہ نہیں مانتے تھے تو نہیں مانتے تھے، ایک طبقہ، دوسرا نہیں مانا تو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، دیگر انبیاء کو نہیں مانا، اور ماننے پہ آئے تو ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالا. ادائی کرا کر دیکھیں، ماننے پہ آئے تو اتنا آگے نکل گئے کہ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور بعض دفعہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی مریم علیہ السلام دونوں کو الہ کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ مانا تو نبی نہ مانا، اور ماننے پہ آئے تو معبود ماننا شروع کر دیا. یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی غلطی. اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ ان کا بھی ذکر فرمایا. اگر ادھر بھی غور کرو، ادھر نبی نہیں مانتے، ادھر نبی کو رب ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ ہم سب کو افراط تفریط سے بچائے. حد سے بڑھنا مخالفت میں یا حد سے بڑھنا محبت میں، دونوں خطرناک باتیں، دونوں غلط ہیں. اب دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، حضرات اہل بیت عظام علیہم الصلوۃ والسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اہل بیت سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے. اور اگر مانا اتنا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفتوں میں شریک بنا دیا جائے تو یہ بھی اسی طرح منع ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا منع ہے یا اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا منع ہے. تو محبت میں بھی حد سے غلو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور بغض میں بھی حد سے غلو کرنا یہ بھی درست نہیں. افراط تفریط سے بچو، محبت کرو اور ایسی محبت نہ کرو کہ اللہ کی صفتوں میں شریک بنا بیٹھو. بس اتنی سی بات ہے. اللہ سمجھ کی نصیب فرمائے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی، جنہوں نے نہیں مانا. ایک عربی شاعر نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا بل عجب منہم انہم رضوا بالالوہیت للحجر ولم یرضوا للنبوۃ للبشر. کہنے لگا ان لوگوں پہ تعجب مجھے بڑا ہوا، ماننے پہ آئے تو پتھر کو رب مان لیا. پتھر تھے نا بت، ماننے پہ آئے تو پتھر کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، رب مان لیا. نہیں ماننے پہ آئے تو بشر کو رسول نہ ماننے آئے.
ماننے پہ آئے تو پتھروں کو رب مان لیا، وہاں کیوں نہیں سوچا بھائی پتھر کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور جب انکار کرنے پہ آئے تو بشر رسول کو نہیں جی بشر رسول کیسے ہوگا، نہیں مانتے آپ. تو یہ ہے مت رب رسے سے مت کھچ. بہرحال وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ. یہاں پہ دوسری بات یہ بھی ہے، ابن مریم اور اس کی ماں دونوں کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانی نہیں بنایا ہے نا. سبحان اللہ. مریم جیسی پاک دامنہ بی بی جس نے کبھی گناہ کیا نہیں، جس نے کبھی گناہ کی طرف دھیان بھی نہیں گیا اور شادی بھی نہیں ہوئی، کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے. لم یمسسنی بشر، مس نہیں کیا، چھوا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب ایک دن کے ہیں اور ماں کی گود میں ہیں، کس طرح فر تقریر کر کے سنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹیلا ہو گیا اونچی جگہ ہو گئی، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا اونچی جگہ کی جانب. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی کئی اقوال ہیں، چونکہ قرآن جہاں وضاحت نہ کرے پھر کئی اقوال آتے ہیں، شاید یہ بھی مراد ہو، شاید یہ بھی مراد ہو، شاید یہ بھی مراد ہو. بہرحال ان میں سے مشہور تو یہ ہے کہ جیسے سورہ مریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ولادت ہوئی تو وہ بھی کسی اونچی جگہ پہ ہوئی، کیونکہ وہاں آتا ہے فناداها من تحتها اللہ تحزنی. سورہ مریم میں آتا ہے فناداها من تحتها. جبرائیل نیچے سے آواز دے رہے ہیں، معلوم مریم کی اونچی جگہ پہ تھی نا، تب جبرائیل نیچے کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں. تو ربوہ سے مراد وہ اونچا ٹیلا ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو فرمایا ہم نے ان کو اس اونچی جگہ پہ ٹھکانہ عطا فرمایا. جب بی بی مریم اس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی تھی اونچی جگہ پر، ہم نے چشمہ بھی وہاں جاری کر دیا، ہم نے تازہ کھجور بھی وہاں عطا فرمائی. یہ ٹھکانہ دینے والے ہم ہیں، ہم نے عطا فرمائی. یہ مطلب بھی ہے. دوسرا یہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی، اس کو کسی نے یہ وہم ڈالا تھا کہ ایک بچہ جو تیری سلطنت الٹ دے گا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کو ماروں گا. تب عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی، ایک قول، دوسرا قول بیت المقدس میں چلی گئی. بہرحال وہاں گئیں اور پناہ لی جب تک وہ بادشاہ خود نہیں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اس دور کے اندر بھی محفوظ جگہ عطا فرمائی. تو یہ پناہ دینے والا، محفوظ جگہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ پر ٹھکانہ دیا ذات قرار ومعین، جو سکون والی جگہ تھی اور چشموں والی جگہ تھی. ہم نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا. جیسا کبھی میں نے عرض کیا ہے، ولادت عیسیٰ کے وقت اللہ نے پانی کا چشمہ وہاں جاری فرما دیا. اور ویسے ہی بیت المقدس کی زمین وہ سکون والی اور آب و ہوا اور دیگر چشموں والی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.